रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग डेवलपमेंट के साथ, मैं खबर नहीं करूंगा, एक डेवलपमेंट है उसके साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूं। जी, आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे पे इस वक्त बड़ी हलचल है, बहुत ज्यादा हलचल आप महसूस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था ना कि ये पार्लिमान की खामोशी में छुपा हुआ मुझे तूफान नजर आ रहा है, और फिर देख रहे हैं कि पार्लिमान का इजलास चल रहा है लेकिन वो तूफान अभी सामने आया नहीं है, उसकी तैयारियां हो रही हैं। और यही कौमी मंजरनामे पे भी कुछ इसी से रेलिवेंट चीजें जो है वो चल रही है। मैं आपको बताता हूं कि आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि एकदम सदर आसिफ अली जरदारी अचानक पहुंच जाते हैं मौलाना फजल रहमान के पास, जो उनके दरीना दोस्त है, JUIFA के जो कैद हैं। उनको बंदूक का तोहफा भी गिफ्ट करते हैं। और वो बंदूक क्यों दी जाती है, क्या उसका सिंबॉलिकली भी अगर आप देखें तो कोई ना कोई जरदारी साहब है ना, वो कोई ना कोई मैसेज दे के जाते हैं अपनी इन चीजों में। खबर आपको तो उस टाइम नहीं मिली, ठीक है, हमने भी बड़ी कोशिश की खबर निकालने की लेकिन नहीं मिली। अब भी खुशी की बात है, खबर लेके आया हूं असल में। लेकिन वो गन वाली बात आपसे शेयर करनी है कि वो जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने एक दफा जरदारी साहब को कहा कि आप मेरी बंदूक की नशिस्त पे हो, वैसे शिस्त कहते हैं तो उसको ये भी नहीं पता, आप मेरी बंदूक की नशिस्त पे हो। तो फिर आप उससे जुड़े कि मौलाना साहब तहरीक इंसाफ के साथ उसकी पींगे बढ़ रही थी। जरदारी साहब ने जाके उनको बंदूक थमा दी, बंदूक की शिस्त। अब जरदारी साहब ने कहा कि बंदूक की शिस्त आप उधर कर ले, हमारे नहीं उधर, यानी तहरीक इंसाफ की साइड पे। तो फिर उसके बाद वो भी आपको पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ की साइड पे क्यों। फिर उसके बाद जो है वो अभी पूरी मतलब अहम वज़रा के साथ पहुंचे हैं अपने वजीर आजम शहबाज शरीफ मौलाना साहब के घर। मौलाना साहब से भी उन्होंने मीटिंग की, मुलाकात की। अब सब कह रहे हैं, ये मीडिया में खबर चल रही है कि जी मुलाकात हुई फलां इशू पे। नहीं, जो मीडिया में परसेप्शन चल रही है उससे हट के एक अहम खबर है। क्योंकि बात यह है कि अचानक मौलाना साहब के पास ये क्यों जा गए, दोनों, सदर भी गया, वजीर आजम भी गया, मौलाना साहब का अपना एक कद काट है, उनके पास क्यों गए, वजह क्या है, ये समझने की बात है ना। हमारे कुछ दोस्त जो है परसेप्शन बना रहे हैं कि नहीं जी काजी फैजी साहब 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे, मंसूर अली शाह जो है उसकी डील हुकूमत के साथ हो चुकी है और वो चीफ जस्टिस बनेंगे। अच्छा, मैं तो भाई मैं इस नुक्ते पे अभी तक अड़ा हुआ हूं कि भाई मुझे आप ये बताएं कि 2 जज सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं कि आइन शिकनी के मुर्तकब हुए हैं, तो आइन शिकन का नोटिफिकेशन सदर पाकिस्तान करेंगे। अगर जरदारी साहब से तो मुझे ये उम्मीद नहीं, तवक्को नहीं, अगर वो करेंगे तो फिर मैं तो ये समझूंगा और आप भी हक बजाने होंगे उस समझने में कि आइन शिकनी को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। हाँ, पार्लिमान का कमेटी बनाए, उसको क्लियर करें, फिर उसके बाद जो भी करें। अगर पार्लिमान का कमेटी कह देता है कि नहीं जी सही मंसूर अली शाह को वो क्लीन चिट दे देता है, उन्होंने आइन शिकनी नहीं की, तो फिर उसको चीफ जस्टिस बनाए, मुझे भी एतराज नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। लेकिन बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट मैं तो इसकी मुखालफत करूंगा जब तक उसके ऊपर ये दाग मौजूद है कि उन्होंने आइन शिकनी की। हाँ, ये दाग धुल जाए तो मैं कौन हूं तो इतराज करने वाला, या आप कौन होंगे, हमें फिर गर्ज नहीं है। लेकिन अब आते हैं खबर की तरफ। ठीक है, खबर ये है, एक तो ये कि दोनों ने, सदर ने भी वजीर आजम ने भी मौलाना साहब को कहा है कि भाई मौलाना साहब आप तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली रेस्क्यू ना करें, साइड पे हो जाए, आप हमारे साथ हुकूमत में आ जाए, आप हमारी साइड के हैं, हमारी साइड पे आ जाए। वो आपका इत्तेहाद गैर अननेचुरल इत्तेहाद बनेगा, अगर बनेगा भी सही, आप उस साइड पे ना जाए। उससे ये चीज है कि तहरीक इंसाफ का मक्खू टपने की भरपूर कोशिश हो रही है कि भाई ताकि उसको कोई पॉलिटिकली फिर रेस्क्यू भी ना कर सके। अगर मौलाना साहब PTI के साथ रहते हैं तो हुकूमत के लिए मुश्किल होगा, तो तभी एक ये रीजन है। दूसरी अहम डेवलपमेंट जो है, वजह जो है, वो अब मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, कुछ बातें हुई हैं, कुछ चीजें मिली हैं हमें। वो ये है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कानून साजी के लिए जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान या फे से मदद मांग ली, हिमायत मांग ली। ये है खबर।
مولانا صاحب سے حمایت مانگ لی ہے۔ اچھا، اب کن چیزوں پہ؟ حکومت ججوں کی تعداد میں، سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافے کے لیے قانون سازی کرنا چاہتی ہے۔ وہ میں نے آپ کو ایک ویلاگ پورا کیا تھا جس میں آپ کو آئیڈیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنے کا ایک بل ہے، پرائیویٹ بل، وہ پیش ہو جائے گا نیکسٹ ویک۔ ٹھیک۔ دوسرا، قانون سازی میں چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار بھی تبدیل ہوگا۔ یہ ہے خبر، قانون سازی میں چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار بھی تبدیل ہوگا۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ قاضی فیاض عیسیٰ ایکسٹینشن لیں نہ لیں، ہمیں وہ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آئین شکن جج چیف جسٹس نہ بنے، یہ اور ان کے ساتھی۔ ہماری تو خواہش اور کوشش ہے کہ ان کو آپ پارلیمان ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگائے کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے، اور اس کے لیے پارلیمان اپنی کاروائی پوری کرے۔ ایک سپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائے، سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران شامل ہوں، وہ اس کی تفصیلی فیصلے کو آ جانے کے بعد اس کو دیکھیں، اور اگر آئین شکنی ثابت ہوتی ہے تو ان کو آئین شکنی میں جو ہے وہ فکس کریں۔ بھئی بات قانون ہے، آئین ہے تو سب کے لیے ہے، پھر ماننا پڑے گا۔ مشرف پہ کر سکتے تو ان کے لیے آپ کو کیا نہیں کر سکتے، کرنا پڑے گا۔ ٹھیک۔ اب واپس آتے ہیں کہ قانون سازی میں چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار بھی تبدیل ہوگا، تو اس سے آپ یہ مراد لے سکتے ہیں کچھ بھی آپ کر لیں، سید منصور علی شاہ انشاءاللہ چیف جسٹس نہیں بنے گا۔ اس سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے۔ اچھا آگے سنیں، نظر ثانی کی اپیل کے لیے بینچ کی تبدیلی بھی قانون سازی میں شامل ہے۔ بینچ کی تبدیلی، وہ نظر ثانی میں انہوں نے کہا نا، جب قاضی نے نون لیگ کی جب اپلیکیشن گئی اور پیپلز پارٹی کی اپلیکیشن گئی، پی پی کی تو بعد میں گئی، قاضی صاحب نے کہا کہ جی یہ ہمیں اس نظر ثانی سن لینی چاہیے، تو انہوں نے کہا نہیں جی ابھی ہم چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہا کہ نظر ثانی پہ وہی بینچ سنے گا جو ہمارا 13 رکنی بینچ ہے، وہی جس میں سے 8 ججز نے یہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ اپنے طور پہ ماورائے آئین دے دیا، وہ شامل ہے نا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، منصور علی شاہ اور منیب اختر کا کہنا تھا یہ 13 ججز سنیں گے۔ اب پارلیمان یہ کہہ رہی ہے، وہ جو قانون سازی مجوزہ آ رہی ہے اس میں یہ طریقہ کار ہوگا کہ نظر ثانی کی اپیل کے لیے بینچ کی تبدیلی بھی قانون سازی میں شامل ہے۔ اچھا، اس کے بعد وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی نظام کا طریقہ کار اور ڈھانچے میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس وقت اب آتے ہیں مین چیز پہ، حکومت کے پاس 2/3 نہیں ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے یہ صحیح منصور علی شاہ نے جو ہے وہ پاپولسٹ اپروچ پہ اور عطب نلا کے کہنے پہ اور واٹ ایور جو بھی کیا، عمران کو راضی کیا، گولڈ سمتھ کو راضی کیا، ہمارے لینڈ آف لا سے اس نے غداری کی، لینڈ آف لا کو، آئین کو، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو اس نے سائیڈ پہ پھینکا، اور پھینکنے کے بعد حکومت سے 2/3 اس نے کھینچ لی۔ وجہ یہی تھی کہ یہ جو ہے 2/3 نہیں ہوگی، آئین سازی قانون کو حکومت نہیں کر سکی۔ منصور علی شاہ نے تو سیاست کی۔ اب صحیح منصور علی شاہ کو شاید یہ نہیں پتا، اے بابا سیاست دانوں کا کام ہوتا ہے سیاست کرنا، آپ کا کام فیصلے کرنا ہے، جو وہ بھی آپ نہیں کر رہے، انصاف کے مطابق فیصلہ آپ نے دیا ہی نہیں ہے۔ ایک محاورہ یار، جو فریق ہی نہیں تھا اس کو آپ نے سارا کچھ دے دیا۔ خدا کا خوف کریں صحیح، آپ نے جو کیا ہے خدا کی قسم آپ نے ہمیں شرمندہ کر دیا، ہم آپ کے گن گاتے تھے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ 2/3 حکومت سے اس نے کھینچ لی، چلی گئی۔ اب حکومت کو 224 ارکان چاہیے قانون سازی کے لیے۔ کتنے؟ 224 ارکان، قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں حکومت کے پاس ہے اس وقت 213۔ کتنے؟ 213، آپ کو فگر بھی بتا رہا ہوں، 213۔ اب 11 ارکان حکومت کو مزید چاہیے تاکہ وہ 224 کا فگر پہنچے، 2/3 اب حاصل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب موجودہ وقت میں مخصوص نشستیں جو کھینچی گئی، جو منصور علی شاہ نے کھینچی، اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں، وہ شامل نہیں ہے۔ جے یو آئی کے پاس 8 اراکین ہیں۔ کتنے؟ 8۔ حکومت کو کتنے چاہیے؟ 11۔ سنتے ہیں، تو اگر جے یو آئی حمایت کر دیتی ہے تو پھر
پھر باقی بچتا ہے کہ تحریک انصاف کے 8 اراکین سنی اتحاد کونسل میں تاحال شمولیت اختیار نہیں کر سکے، یعنی وہ 8 ارکان کا سٹیٹس ابھی آزاد، ٹوٹلی آزاد کا ہے. انہوں نے نہیں کی، فیصلہ بھی آیا انہوں نے نہیں کی. تو وہ 8 اراکین صاف ظاہر حکومت ان سے ووٹ لے سکتی ہے، اور وہ 8 اراکین آزاد اور خود مختار ہیں. کیا ہیں؟ آزاد اور خود مختار ہیں. ان پہ فلور کراسنگ کا قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ منصور علی شاہ نے جو 63A میں درزی پونا کیا تھا، جسٹس منیب اختر نے جو ہے وہ 63A میں عمران خان کی اور پرویز الہی کی حکومت بنانے کے لیے جو آئین کے ساتھ درزی پونا کیا تھا، جو آئین کو ری رائٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، اس میں اس نے یہ چیز کہی تھی کہ کوئی بھی پارٹی پولیس کے خلاف نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو اس کا ووٹ کنسیڈر نہیں ہوگا. یہ انہوں نے پورے بندوبست کیے ہوئے ہیں. یہ منصور علی شاہ سے بھی اوپر کی کہانی ہے. منیب جس نے بھی بننا ہے چیف جج بننا تھا، انشاءاللہ یہ بھی نہیں بنے گا. تو اس نے درزی پونا کیا تھا. قادر پٹیل کے بقول اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا بھائی صحیح، مجھے نہ اپنا وہ کر دینا. قادر پٹیل نے قومی اسمبلی میں کہا تھا. تو بات یہ ہے کہ اب یہ جو باقی 8 اراکین ہیں ان کے اوپر فلور کراسنگ کا اطلاق نہیں ہوگا، ان کے اوپر پارٹی پالیسی کا بھی اطلاق نہیں ہے. اور بھی ویسے متعدد اگر حکومت چاہے تو کر سکتی ہے. تو یوں حکومت کے پاس 2/3 حاصل ہو جائے گی، شرط کہ مولانا صاحب ایگری ہو جائیں. ٹھیک ہے، پوری خبر مولانا صاحب کے گرد ہے، پوری کہانی مولانا صاحب کے گرد ہے. مولانا صاحب اس وقت پھر سے سیاست اس میں، اور مولانا صاحب کو اگر آپ دیکھیں اسی وجہ سے صدر زرداری بھی پہلے مولانا صاحب کے پاس گئے، اب شہباز شریف بھی جا رہے ہیں. مولانا صاحب نے مانگا ہے وقت. میں آپ کو اگلی بھی بتاتا ہوں. مولانا صاحب نے کہا مجھے کچھ وقت دے دیں، میں پارٹی، یہ میری پارٹی ہے، میں لوگوں سے، اپنے نمائندوں سے، اپنے پارٹی کے ممبران سے ڈسکس کروں، ان کو بتاؤں کیا کرنا ہے. اگر فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے. تو مولانا صاحب سے ایک چیز تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن کو فوقیت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں. اور مولانا صاحب سے تو خود انہوں نے ممبر کھینچے نا منصور علی شاہ صاحب نے. 2/3 جب یہ کھینچی ہے تو مولانا صاحب کو بھی تو جو ہے وہ مخصوص نشستیں ملی تھیں. تو مولانا صاحب بھی تو وکٹم ہے صحیح منصور علی شاہ کے. اور پھر آگے بات، قاضی صاحب نے بھی تو مولانا صاحب کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. یہ مولانا صاحب کی بات مانی، یہ پورا مبارک ثانی کیس کے اندر یہ سارا کچھ. تو یوں مولانا صاحب، اچھا پی ٹی آئی کے پاس ہے ہی نہیں کچھ مولانا صاحب کو دینے کے لیے. ہاں حکومت ہے تو اس کو گورنر دے سکتی ہے، KPK کا دے دے، بلوچستان کا دے دے، کچھ بھی کر دے. حکومت ہے، وفاق ہے، فیڈریشن ہے، ان کو کچھ بھی دے سکتے ہیں. ان کے پاس بارگین کرنے کو بہت زیادہ کچھ ہے. تو یوں مولانا صاحب مجھے لگتا ہے انشاءاللہ مولانا صاحب چونکہ ہمارے ہیں، ہمارے ساتھ تھے، PDM کے ساتھ تھے، PDM کی ساری روح رواں تھے، تو اب بھی یہ ہمارا ساتھ دیں گے. اور مولانا صاحب نے یہ گلے شکوے کیا بھی ہے کہ میں تو وہاں کھڑا ہوں، آپ چلے گئے ہیں. تو شہباز شریف نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے، آپ خود سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو مجبوری میں یہ حکومت دی گئی، اب کیا کریں. تو یہ زار خبر ہے. اور اس میں یہی ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ تیاری کر رہی ہے. یہ ابھی آج بھی مجھے کسی نے لکھا کہ یہ جی کچھ ویلاگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ جو ہے اکتوبر میں قاضی ریٹائر ہو جائے گا 25 اکتوبر کو، اور پھر جو ہے منصور علی شاہ کا چیف ججی کا نوٹیفیکیشن ہوگا. نہیں ہوگا، ہونا بھی نہیں چاہیے. کیا آئین شکن کا نوٹیفیکیشن صدر زرداری کرے گا یا ان کو کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. آئین شکن ہے بھائی، میں پہلے بات کر چکا ہوں، پہلے انہیں آئین شکنی سے کلیئر کریں، پھر بے شک آپ اس کے 1000 نوٹیفیکیشن کریں. بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ یہ اہم چیز ڈیولپمنٹ تھی، میں نے آپ تک شیئر کی. تو جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو. تب تک لے اجازت دیں. اللہ حافظ.